السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلی، آمین یا رب العالمین۔ جو موضوع ہے وہ حقیقت ایمان ہے۔ ایمان ایک ایسا لفظ ہے جو ہم نے ہمیشہ سے بچپن سنتے آئے ہیں، لیکن ذرا سا اس کو میں غور و فکر کرتے ہیں، کچھ عربی لغت کی مدد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لینس ڈکشنری، سب سے زیادہ ڈیٹیل میں لکھی گئی ڈکشنری ہے عربی کی۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ایمان کو تو وہ لفظ امن کے اندر ملتا ہے، الف میم نون۔ تو یہ معنی آپ کو بتاتا ہے، اس کو آپ یہاں دیکھیے، یہ ہے ایمان۔ He was or became or felt secure, safe or in a state of security or safety. Originally he was became quiet or tranquil in heart or mind. He has or became secure or free from fear. کیا کہا جا رہا ہے کہ امن کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ایک انسان محسوس کرے کہ وہ سیف ہے، سیکیور ہے، یا اس کی جو کیفیت ہو وہ کیفیت ایک دم سیکیورٹی کی ہو، کہ اس کو اب کوئی ڈر نہیں رہا۔ اور یہی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں امن کی ڈیفینیشن۔ قرآن میں ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، سورہ قریش کے اندر ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْف۔ اللہ تعالیٰ اپنے دو احسان قریش کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو رب کعبہ ہے، یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس نے ان لوگوں کو یعنی کہ قریش کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا خوف سے۔ اطعمہم من جوع، بھوک سے ان کو نکال کر کھانا دیا، اطعمہم کھانا دیا، طعام دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ یعنی کہ خوف جو کام بھوک کے لیے کھانا کرتا ہے، وہی کام خوف کے لیے امن کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہو، آپ اسے کھانا دیں تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو خوف لگ رہا ہو، ڈر لگ رہا ہو، خدشہ ہو کسی بھی چیز کا، اس کو اگر آپ دور کر دیں، اس کو امن دے دیں، تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بھوک کے لیے کھانا ہے، ایسے ہی خوف کے لیے امن ہے۔ تو امن کے معنی کیا ہوئے؟ خوف سے آزادی، ایک ایسی سٹیٹ، ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو ڈر نہ رہے، کسی چیز کا خوف نہ رہے، اندیشہ نہ رہے، اس کو ایک ہلجان کی کیفیت ختم ہو جائے، وہ سکون حاصل کرے۔ اس لیے الف میم نون سے ایک اور لفظ آتا ہے، وہ ہے امن۔ امن ہم سب جانتے ہیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں امن، یعنی کہ شانتی، سکون۔ قرآن نے بھی اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں پر فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو بتاؤ کون سا گروہ ہے جو امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کو امن نصیب ہو؟ جواب خود ہی دیتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے کسی طرح کے ظلم یعنی کہ شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو مکس نہیں کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں پتہ لگ رہا ہے کہ امن جو ہے وہ بیسیکلی ایمان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور امن کا جو لفظ ہے سکون، یہ قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سیرت میں بھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاں کو امان دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے دی مطعم بن عدی نے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے چھوڑنا پڑا تھا، طائف جانا پڑا تھا، تو طائف سے جب آپ واپس مکے آ رہے تھے تو آپ مکے میں ڈائریکٹ انٹری نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی قبیلے کا امان نہیں تھی. تو اس وقت مطعم بن عدی نے، جو ایک کافر تھا، مطلب ایک مشرک تھا، اس مشرک نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دی تھی. امان دینے کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو اپنی جان کا جو خدشہ تھا، جو خوف تھا کہ اگر میں مکے میں گیا اور میرے پاس کسی قبیلے کی امان نہیں ہوئی تو یہ مجھ پر حملہ کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا تھا یہ کسی کے امان میں ہے. تو آپ نے کہا مطعم بن عدی سے کہ خود آؤ میرے پاس اور مجھے یہاں مکہ کے باہر سے مکہ کے اندر لے کے جاؤ اور سب لوگوں کو بتاؤ کہ تم نے مجھے امان دی ہے. اور اس نے ایسے ہی کیا بھلے آدمی نے. وہ اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جتھا بنا کر گیا اور وہاں پر سب کو ایسے اشارہ کرتا ہوا بتاتا ہوا گیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان دیا، میں امان دی. تو امان دینے کا مطلب بھی یہی ہوتا تھا کہ خوف کسی کا دور کر دینا. امان دے دینا یعنی کہ پروٹیکشن دے دینا، سیکیورٹی پرووائڈ کر دینا. تو یہ لفظ ہے امن. یہ بیسک ورڈ بنتا ہے ایمان کا. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے کسی کو امن دینا. جب ہم ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا اردو کا معاملہ ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں ایمان لانا، عربی میں ایمان لانا نہیں ہے. عربی میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آمنتو، میں ایمان لایا. ہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. عربی میں اصل میں کیا ہے؟ آمنتو بی، ہمیشہ آمنتو کے ساتھ بی آئے گا. کسی چیز کے ساتھ ایمان لائیں. جب آمنتو باللہ کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے ساتھ میں امن میں داخل ہوا. یعنی کہ میرے امن کی جو ضمانت ہے وہ اللہ ہے، میرے خوف کے دور ہونے کی جو ضمانت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. جب میں قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو مطلب میرے خوف کو جو دور ہوا ہے، میرا خوف وہ قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں اب سکون کی کیفیت میں ہوں، امن کی کیفیت میں ہوں، وہ قرآن کی وجہ سے ہوں. تو یہ ایمان جو ہے یہ امن کا سورس ہے. اس لیے ہم بھروسے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لفظ ایمان کو. اب دیکھیے نا، بھروسہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ الصادق کے ساتھ الامین. الامین کے مطلب کیا تھے؟ امانت دار. اور آپ نے خود فرمایا حدیث میں، لا ایمان لمن لا امانت لہو، جس میں امانت داری کی خوبی نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں. تو ایمان اور امن کا تعلق ہے، اور ایسے ہی ایمان امانت کا تعلق ہے. کہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے اگر آپ بھروسے مند نہیں ہیں. تو بھروسے کو ایمان کہتے ہیں. جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا. جب آپ کسی پر بھروسہ کر کر اپنی کوئی قیمتی چیز کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں تو آپ سکون سے ہو جاتے ہیں، آپ کا خوف چلا جاتا ہے، آپ اطمینان سے ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ شخص میری اس قیمتی چیز کی حفاظت کرے گا. یہ ہے معاملہ ایمان کا، امن کا، امانت کا، امانت داری کا. ان سب کو اگر آپ ایک ساتھ جوڑیں گے تو ایک ہی چیز آتی ہے، خوف کا چلا جانا اور اطمینان اور سکون کی کیفیت حاصل کرنا، محفوظ محسوس کرنا. یہ ہے ہمارا لفظ امن کا ڈائسیکشن.